دنیا میں ایسی بہت سی شخصیتیں گزری ہیں جنہوں نے اپنے زرعی کارناموں سے خالق کائنات کی بھی رضا حاصل کی اور مخلوق خدا کو بھی راضی رکھا، جن کا مقام و مرتبہ قابل رشک اور لائق تحسین تھا۔ مگر کیا ایسی شخصیات بھی ہیں جن کا مقام اس قدر بلند ہو اور جن کی عظمت کا یہ حال ہو کہ اللہ کے کسی نبی اور رسول نے ان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں دی ہوں اور دوسری کے انتقال کے بعد فرمایا ہو کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی فلاں کے ساتھ کر دیتا؟ تاریخ عالم ایسی ایک شخصیت کے سوا کسی اور کا نام پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وہ نام نامی، اسم گرامی، خلیفہ سوم، خلیفہ راشد، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، دوہرے داماد نبی، ناشر قرآن، کاتب وحی، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں دین اسلام کی ترقی کے لیے بے پناہ خدمات سر انجام دی۔ آپ کا زمانہ خلافت تقریباً 12 سال پر محیط ہے، جس میں دین اسلام کی سرحدیں ہند تک پھیل گئیں۔ آپ کے زمانہ خلافت میں بیت المال سے مؤذن کے لیے تنخواہ مقرر کی گئی۔ عیدین کی نماز سے قبل خطبہ کا آغاز ہوا۔ لوگوں کو زمینوں کے مالکانہ حقوق دیے گئے۔ بیت المال کے جانوروں کے لیے چراگاہیں تعمیر کی گئیں۔ تکبیر میں اذان کی نسبت آواز پست رکھنے کا حکم دیا گیا۔ تمام مسلمانوں کو ایک قرات پر جمع کیا گیا اور قرآن پاک کی نشر و اشاعت کا کام بڑے احسن انداز کے ساتھ کیا گیا، اور جمعے کی اذان کے ساتھ دوسری اذان کا اضافہ بھی کیا گیا اور کئی احسن امور کا آغاز کیا گیا۔ آپ کی دین اسلام کے لیے کی جانے والی خدمات اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ جنہیں شمار کرنا مشکل ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی ہے۔ اسی حوالے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، اس طرح عبد مناف پر آپ کا سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام عروہ بنت قریظ تھا اور آپ کی نانی ام حکیم بیضاء بنت عبد المطلب ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھو ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت دور جاہلیت میں کنیت ابو عمر تھی، لیکن آپ کی زوجیت میں رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور ان کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اس وقت سے آپ کی کنیت ابو عبداللہ بن گئی۔ لقب: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس کی زوجیت میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کا لقب ملا، اور آپ کا ایک لقب غنی بھی تھا۔ ولادت: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ بعض لوگوں نے آپ کا مقام ولادت طائف قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 5 سے 6 سال آپ چھوٹے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد درمیانہ تھا، نہ پست قد تھے اور نہ بہت لمبے تھے۔ چمڑا باریک، گھنی اور لمبی داڑھی تھی، جوڑوں کی ہڈیاں بڑی تھیں، سر پر گھنے بال تھے، داڑھی میں زرد خضاب لگاتے تھے۔ امام زہری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیانہ قد، حسین بالوں والے اور خوبصورت تھے۔ ناک اونچی تھی، پنڈلیاں موٹی تھیں، بازو لمبے تھے، بال گھنگریالے تھے، دانت انتہائی خوبصورت تھے۔ آپ کی زلفیں کانوں سے نیچے لٹکتی تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 8 شادیاں کیں اور سب کی سب شادیاں اسلام کے بعد کی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 8 بیویاں تھیں،
ایک کا نام رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری فاختہ بنت غزوان، چوتھی ام عمر بنت جندب، پانچویں فاطمہ بنت ولید، چھٹی ام البنین بنت عیینہ، ساتویں رملہ بنت شیبہ، آٹھویں نائلہ بنت فرافسہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کل 9 بیٹے تھے۔ ایک کا نام عبداللہ، ان کی والدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھیں۔ دوسرے کا نام عبداللہ اصغر، ان کی والدہ فاختہ بنت غزوان تھیں۔ تیسرے کا نام عمر، ان کی والدہ ام عمر بنت جندب تھیں۔ چوتھے کا نام خالد، ان کی والدہ ام عمر بنت جندب تھیں۔ پانچویں کا نام ابان، ان کی والدہ بھی ام عمر بنت جندب تھیں۔ چھٹے کا نام عمر، ان کی والدہ بھی ام عمر بنت جندب تھیں۔ ساتویں کا نام ولید تھا، ان کی والدہ فاطمہ بنت ولید تھیں۔ آٹھویں کا نام سعید تھا، ان کی والدہ فاطمہ بنت ولید تھیں۔ نویں کا نام عبد الملک تھا، ان کی والدہ ام البنین تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں کل 7 بیٹیاں تھیں، جن میں سے 5 کے نام تاریخ میں ملتے ہیں۔ نمبر 1 مریم، ان کی والدہ بھی ام عمر بنت جندب تھیں۔ نمبر 2 ام سعید، ان کی والدہ فاطمہ بنت ولید تھیں۔ نمبر 3 عائشہ، ان کی والدہ رملہ بنت شیبہ تھیں۔ نمبر 4 مریم بنت عثمان، ان کی والدہ نائلہ بنت فرافسہ تھیں۔ نمبر 5 ام البنین، ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف ایک حقیقی بہن تھی، جس کا نام آمنہ بنت عفان تھا، اور 3 ماں شریک بہنیں تھیں، اور ماں شریک 3 بھائی بھی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ یہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی خالہ سعدی بنت قریظ کے گھر گیا۔ خالہ کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کا تذکرہ چھڑ گیا۔ میری خالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کی تصدیق کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی اور میرے بارے میں پیشین گوئی کی کہ عثمان، تمہاری 2 بیویاں ہوں گی جو انتہائی حسین اور خوبصورت ہوں گی، یہ دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیاں ہوں گی۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ خالہ کی باتیں سننے کے بعد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ میں نے اپنی خالہ کی تمام باتیں حضرت ابوبکر کو بتائیں۔ انہوں نے مجھے اسلام کی دیگر باتیں بھی بتائیں۔ مجھ پر ان باتوں کا بڑا اثر ہوا۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اسلام کی دعوت دی، لیکن میں شش و پنج میں مبتلا تھا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی جگہ سے گزرے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعظیماً کھڑے ہو گئے، تو میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھا اور فرمایا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی مہمانی کے لیے بلاتا ہے، تم اس کی دعوت کو قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری اور تمام مخلوق کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ اسلام قبول کرنے میں ہی سب کی بھلائی ہے۔ میں تمہیں اسی بھلائی کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات سنتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی تردد کے اسلام قبول کر لی۔